بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 25، 12ویں جماعت اردو، حصہ انشائیہ، حصہ ناصر سے موضوع ہے دستک، اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ امتحانی پرچہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حصہ نثر میں 3 طرح سے سوال آتا ہے۔ حصہ معروضی 5 نمبر کا سوال، اقتباس کی تشریح 15 نمبر کا سوال، اور سبق کا خلاصہ 10 نمبر۔ ہم جو اسباق پڑھ چکے ہیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز جس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی، تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد جس کے مصنف ہیں نواب محسن الملک کا خاکہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے لکھا، محنت پسند خیرتمند مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا، اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد کا ناول سے اقتباس، پہلی فتح نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے اقتباس۔ آج ہمارا موضوع ہے دستک جس کے مصنف ہے مرزا ادیب، اور یہ ڈرامہ کی صنف سے ہے۔ ان موضوعات کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا موضوع دستک ہے جس کے مصنف ہے مرزا ادیب، سبق کا نام دستک، مصنف کا نام مرزا ادیب، تصنیف جو کہ ڈرامہ کے حوالے سے ہے پس پردہ، اور صنف ہے ڈراموں کی، یعنی یہ وہ 4 بنیادی چیزیں انہیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں جو کہ تشریح، خلاصہ اور معروضی سوالات میں ان میں سے اکثر سوال آتا ہے۔ سبق کا نام دستک، مصنف کا نام مرزا ادیب، اور ڈرامے کی صنف سے ہے تصنیف پس پردہ، اور صنف ہے ڈرامہ کی۔ ڈرامہ کی اصطلاح یونانی لفظ سے اخذ ہوئی، جس کے معنی حرکت، عمل یا فعل کے ہیں۔ یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ اسی زندگی کی نقل اور انسانی زندگی کی عملی تصویر بھی کہا گیا ہے۔ چونکہ اس عملی تصویر کو اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے، اس لیے اسٹیج سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ ڈرامہ ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق نقل کے ذریعے اسٹیج پر ابھارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مصنف کے حوالے سے دیکھتے ہیں مرزا ادیب، جن کی پیدائش 1914 ہے، وفات 1999 ہے۔ پاکستان کے ڈرامہ نویس، افسانہ نگار اور ناول نگار تھے۔ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اصل نام دلاور حسین علی ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی ذریعہ اظہار بنایا، مگر نثر میں انہوں نے اپنی شناخت قائم کی۔ 82 سالہ زندگی میں اردو کو بہت کچھ دیا۔ اعلیٰ ادبی خدمات کے اعزاز یعنی صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازے گئے، اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی۔ نثری ادب کی وہ کون سی صنف ہے جس میں ان کی قداور شخصیت کی چھاپ نہ ہو؟ افسانہ، ڈرامہ، سفر نامہ، تنقید، تعجب، تالیفات، بچوں کے لیے کہانیاں، ہر صنف میں مرزا ادیب کی گراں قدر تخلیقات اردو کی توقیر میں اضافہ کا باعث ہیں۔ ان کی اصناف میں سہرانور کے خطوط، سہرانور کے رومان، دیواریں، جنگل، کمبل، حسرت تعمیر، متاع دل، کروں سے بندے ہاتھ، فصیل شب، شیشے کی دیوار، آنسو اور ستارے، ناخن کا قرض، گلی گلی کہانیاں، ان کی خود نوشت سوانح مٹی کا دیا شامل ہے۔ انہوں نے کئی رسالوں کی ادارت بھی کی۔ ادب لطیف جن میں قابل ذکر ہے۔ ڈرامہ اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے فیچرز نشر ہوئے، تو ان کی شہرت ان کی ادبی کارناموں کی بدولت ہے۔
ان کی ادبی خدمات کے اندر جو نمایاں کام جنہیں بڑی شہرت ہوئی ان میں آنسو اور ستارے، ستون، لہوار قالین، فصیل، پس پردہ، یہ ان کی نمایاں ادبی خدمات ہیں۔ دستک جو ہمارے سبق میں شامل اقتباسات ہیں اس میں یہ سبق دستک مرزا ادیب کے ڈرامہ سے لیا گیا ہے۔ دستک ایک رقباوی ڈرامہ ہے۔ رقباوی ڈرامہ میں کہانی ایک ہی منظر وقت یا زمانے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ مختصر ہوتا ہے اس لیے اسے عموماً ادبی ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ دستک مرزا ادیب کی ڈرامہ کی تصنیف پس پردہ سے لیا گیا۔ ڈرامہ کے اس حصہ میں مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی کی ضمیر کی خلش دکھائی گئی ہے جو کہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ ڈاکٹر برہان اس الجھن سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ایک یکبابی ڈرامہ ہے، اسے ون ایکٹ پلے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی، ڈاکٹر برہان اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے سبق دستک کے بارے میں پڑھا۔ اس لیکچر میں ہم نے مصنف، صنف، مضمون اور سبق کا تعارف پڑھا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ۔